جب ہم یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو گھر دے دیا گیا ہے، اس کو 1.5 کروڑ روپیہ دے دیا گیا، وہ ہمارے نام سے بہت سے فیک اکاؤنٹ چل رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں۔ کسی نے لگایا کہ ہم نے داؤد کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، ہم نے ایسے کیا ویسے کیا۔ میں ہی زیادہ تر یوٹیوب کھول کے دیکھتی ہوں، اور جب دوسرے چینلز پہ ویڈیوز آتی ہیں ہماری، اور میں ایک دم ڈھونڈتی ہوں کہ ہماری ویڈیو نہیں آ رہی۔ لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو بہت دکھ ہوا۔ عثمان بن اکبر کے پروگرام ضمیر پوچھے گا میں آپ کو خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم ان تمام معاملات پر بات کریں گے جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی جڑی چیز سوشل میڈیا پر مقبول ہو گئی تو ایک ہی پل میں آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، جہاں پر ایک طرف یہ چیز آپ کی زندگی میں بے پناہ امیدیں، بے پناہ خواب بھر دیتی ہے، وہیں پر تکمیل سے پہلے لوگ آپ کو بھول بھی جاتے ہیں، اور انہیں یاد تک نہیں ہوتا کہ آپ کی کتنی امیدیں، کتنے خواب ان کے جذبات سے جڑے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ایک ایسے ہی صورتحال پر بات کریں گے۔ ثنا اور داؤد جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں، لیکن موجودہ صورتحال میں جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ آپ کے گھر کے مالی مسائل سے لے کر آپ کے مصنوعی بازو تک ہر ایک چیز میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے، اس چیز میں کتنی حقیقت ہے؟ ہمیں صرف وہ جو بیت المال والے ہیں انہوں نے ایک چیک دیا تھا 50,000 روپے کا، اور اس کے علاوہ ایک وہ جو میرا خیال وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف سے ایسا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے 1 لاکھ روپے کا چیک اور ملا تھا، کیش دے کے گئے تھے وہ بس۔ اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ نے کوئی مدد نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں جیسے کہ ہمارے محلے دار ہو گئے، وہ انہوں نے کسی نے 1,000 روپیہ، کسی نے 5,000، اس سے اوپر نہیں۔ جب ہم یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو گھر دے دیا گیا ہے، اس کو 1.5 کروڑ روپیہ دے دیا گیا ہے، اس سے کافی ساری پوسٹ ہیں۔ کسی نے لگایا کہ ہم نے داؤد کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، ہم نے ایسے کیا ویسے کیا۔ آپ تو ادھر آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی گھر ہمارا نہیں ہے۔ جہاں پر ایک طرف یہ خیالات ان کے لیے تکلیف دہ تھے، وہیں پر ان کی مقبولیت کا بھی فائدہ اٹھایا گیا۔ جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا یوٹیوب چینل کیسا چل رہا ہے، تو ان کا جواب ہمارے لیے بھی حیران کن تھا۔ وہ ہمارے نام سے بہت سے فیک اکاؤنٹ چل رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں۔ ہمارا ایک ہی اکاؤنٹ ہے یوٹیوب چینل، تو وہ داؤد ثنا کے نام سے ہے، داؤد ثنا ولاگ کے نام سے۔ تو اس کے علاوہ جنہوں نے اور فیک چینل بنایا ہے وہ بھی ہمارے نام سے ہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویڈیو جو ہے وہ لگاتے ہیں تو وہ ہماری ویڈیو شو نہیں ہوتی، چینل ہمارا شو نہیں ہوتا، اس کا چینل شو ہوتا ہے۔ میں ہی زیادہ تر یوٹیوب کھول کے دیکھتی ہوں، اور جب دوسرے چینلز پہ ویڈیوز آتی ہیں ہماری، اور میں ایک دم ڈھونڈتی ہوں کہ ہماری ویڈیو نہیں آ رہی، تو میں نے پھر ماموں کو بھی بتایا، تو ماموں کہتے کہ میں چیک کروں گا۔ پھر جب ہم نے دیکھا، ہم نے تصویر بھی کوئی اور ہی لگائی ہے، وائٹ کپڑوں میں ہم دونوں کی وہی تصویر ہے، تو دکھ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے لائک کیا ہے، اور اب جب وہ دوسروں کے دیکھتے ہیں ویڈیوز تو پھر ان کو لائک سبسکرائب کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب خواب دکھانے والے ہی خواب چرانے لگیں تو ثنا اور داؤد کے کیا تاثرات تھے؟ بہت دکھ ہوا کہ ہم نے بھی سوچا تھا، ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ یوٹیوب کے اوپر چینل بنانے سے، ہمیں پہلے نہیں تھا پتہ کہ یہ چینل بنانے سے کوئی ہمارے انکم کا سورس اچھا ہو جائے گا، اچھی انکم کا سورس پیدا ہوگا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا چینل ہی نہیں شو ہو رہا، لوگ ابھی بھی ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو بہت دکھ ہوا۔ لیکن پھر بھی میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ خدا انہیں نیکی کی ہدایت دے، انہیں تندرستی صحت دے۔ لیکن کہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ باہمت لوگوں کو سلام کرتی ہے۔ اپنی تکلیفوں کو اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا کر یہ خوبصورت جوڑا آپ کو یوٹیوب کے اوپر ولاگنگ کرتا نظر آئے گا۔ یہ خوبصورت چینل کیسے چلتا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ فون ہے ماموں کے پاس، تو اسی فون کے اوپر ہم بناتے ہیں، کوئی ٹرائی پوڈ وغیرہ نہیں، کوئی اور چیز نہیں ہمارے پاس ہے۔ اسی فون کے اوپر ہم ویڈیو بناتے ہیں، اسی فون کے اوپر ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ ہمارا چینل تو شو ہی نہیں نہ ہوتا، وہ آپ کو بتایا پہلے بھی کہ وہ کسی اور کے چینل پہ شو ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آنے کے بعد ثنا اور داؤد کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی،
اور اس وقت ان کی زندگی کن حالات میں گزر رہی ہے۔ جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا تو ان کا جواب یہ تھا۔ لوگوں نے ہمیں پیار تو کافی کیا ہے، فون وغیرہ بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، اچھا بھی لگتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو یہ شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے دعائیں اتنی کی کہ خدا نے مجھے نئی زندگی دی، اور اس کے بعد وہ بس یہی کہ ہمیں فون وغیرہ کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں کیا ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہو۔ اس کے علاوہ اور چینج کوئی نہیں ہے، میری لائف ویسے کی ویسے ہی ہے جیسے یہ سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے تھی، ابھی بھی ویسے کی ویسے ہی ہے۔ پروگرام کے اختتام پر بس ایک ہی چیز کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھیں۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔